پاکستان کی الیکشن کے حوالے سے جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے اندر ضلع حافظ آباد کے ساتھ جو کیا گیا ہے یہ قابل افسوس ہے۔ ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو ایم این اے یا ایم پی اے کے امیدوار ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم انہی حلقہ بندیوں پہ الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ عام بندوں کے لیے شدید مشکل کا باعث بنے گا۔ وہ کس طرح بنے گا؟ وہ ایسے کہ اس سے پہلے جو حافظ آباد ضلع تھا اس کے اندر جو پہلے حلقہ N87 میں تھے، ابھی تو حلقہ چینج ہو گیا، اس کا نام بھی چینج ہو گیا ہے، یہاں PP 37 38 اور 39 ہو گئے ہیں۔ یہ سارے حلقہ بندیاں، ان میں کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں یا دیہات جو ہیں وہ اٹھا کے نوشہرہ ورکاں کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اور نوشہرہ ورکاں کے کچھ جو دیہات ہیں وہ حافظ آباد کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ عوام کے لیے مشکلات کیسے بنے گی؟ ہمارے جو بڑے وڈیرے ہیں وہ تو اپنی اپنی گاڑیاں نکال کے پروٹوکول کے ساتھ نوشہرہ سے یا گجرانوالا، حافظ آباد سے گجرانوالا بھی جا سکتے ہیں، گجرانوالا سے لوگ جو وڈیرے ہیں، جو جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن حافظ آباد کی غریب عوام جن کو دفاتر سے کام ہوگا، جب الیکشن کے بعد کوئی بھی کینڈیڈیٹ بنے گا، وہ خواہ مدثر قیوم نارا بنتے ہیں، سارا افضل تاڑ بنتی ہیں یا مہدی حسن بھٹی بنتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے لیے، ان کے لیے تو مشکلات نہیں ہیں۔ حافظ آباد سے وہ گجرانوالا بھی جا سکتے ہیں، گجرانوالا سے وہ حافظ آباد بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو سرکاری دفاتر کے اندر عام شہریوں کے کام چل رہے ہیں، جو عام شہریوں کے معاملات چل رہے ہیں، وہ کیسے مینج ہوں گے؟ کہ اگر یہ جو نیا حلقہ بندیاں ہیں اس کے مطابق حافظ آباد سے کسی بندے نے سرکاری دفاتر سے کام کرانا ہو اور اس کا حلقہ پہلے حافظ آباد میں ہو اور بعد میں وہ نوشہرہ ورکا میں جا چکے ہیں، تو وہ کیا حافظ آباد سے گجرانوالا کے دفاتر میں جائیں گے؟ کیونکہ گجرانوالا کا ڈی سی اور ہے، حافظ آباد کا ڈی سی اور ہے۔ یا پھر جو حافظ آباد کے اندر جو نوشہرہ ورکا کے لوگ آئے ہیں، تو وہ کیا حافظ آباد میں آ کے اپنے کام کروائیں گے یا گجرانوالا میں کروائیں گے؟ یہ کنفیوژن ہے حافظ آباد کے شہریوں کے لیے، یہ کنفیوژن ہے، کیونکہ پچھلے تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے حافظ آباد کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے دیہات جو اس وقت نکال کے نوشہرہ ورکا میں ڈال دیے گئے ہیں، وہ پہلے حافظ آباد کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ لیکن ابھی جو یہ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر عام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ وہی بات ہے کہ وڈیرے تو اپنا کام کروا لیں گے، عام لوگوں کے لیے یہ کام کروانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پرانے N87 کے اندر دیہات تھے، ان کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ کیا حافظ آباد کے ڈی سی سے اپروو ہوں گے یا گجرانوالا کے ڈی سی سے اپروو ہوں گے؟ اس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہمارا جو ڈویژن گجرات بھی بن رہا تھا، پھر گجرانوالا، یہ سارے معاملات اس وقت انتہائی پیچیدہ ہوئے ہیں، اور عام جو ووٹر ہیں، عام جو شہری ہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ ہمارے جو بڑے لیڈران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھاتے۔ چلیں، آپ کا اعتراض نہ اٹھانا اپنے لیے ایک آپ کا کیونکہ مطلب ہے، ہو سکتا ہے موجودہ حکومت نے جو حلقہ بندیاں کی اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسے معاملات کیے ہوں گے، چیک کیے ہوں گے کہ کہاں سے ہمیں ووٹ مل سکتے ہیں اور کہاں سے ہمارا حلقہ جیت سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن عام عوام جس نے ووٹ دینا، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ 5 سال دھکے کھاتی رہے، وہ ادھر ادارے والے بھی ان کی بات نہ سن رہے ہوں اور ادھر ادارے والے بھی ان کی بات نہ سن رہے ہوں۔ یہ معاملات عام لوگوں کے لیے پریشان کن ہے۔ اس وجہ سے نظر ثانی تو ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت تک عام جو عوام ہے، حافظ آباد کی عوام خاص طور پہ، وہ اس حوالے سے پریشان ہے، وہ اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان پہ ان کو اعتراضات ہیں۔ یہ ساری چیزیں کلیئر کریں اور پھر لوگوں کی رائے لیں کہ کیا یہ جو نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔